پاکستان کی ترقی یا تنزلی کا گراف بنا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اسٹریٹ سیدھی ایک لائن چل رہی ہے. کسی بھی دور میں آپ کیونکہ اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ ٹیچر ہیں جو جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے. آپ بجائے جذباتی نعروں کے آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی گورنمنٹ نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری ڈیلیور نہیں کیا. ہر دور میں ہماری تنزلی بڑھتی گئی ہے, ہر دور میں ہماری اکنامک کنڈیشن خراب سے خراب تر ہوتی گئی ہیں. آپ کبھی دیکھیں, ابھی پی ٹی آئی کہے گی کہ جی ہمارے دور میں تو ڈالر 160 روپے کا تھا, آپ دیکھیں کتنا ظلم ہو گیا, یہ 280 روپے کا ہو گیا. تو بھائی اگر اس سے پیچھے چلے گئے تو ایک نون لیگ کا دور تھا, تب ڈالر 36 روپے کا تھا. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کہے گی ایک ہمارا دور تھا, اس میں ڈالر 10 روپے کا تھا. تو یہ کسی نے بھی کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا ہوا, یہ اپنی سپیڈ سے بڑھ رہا ہے اور روپیہ اسی سپیڈ سے ڈپریشیٹ ہو رہا ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ان دعووں کی بجائے ہم ایک ڈیٹا بینک بنایا, اس پہ بلیو کرنا شروع کریں اور اس کے مطابق چیزوں کو دیکھنا شروع کریں. سامنے وہی چیزیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ابھی میں مختصر میرا خیال ہے آپ سے بات کروں گا, زیادہ لمبی نہیں کروں گا, اور اس کے بعد ہم آپ کو اگر یہ باتیں میری سن کے کوئی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو تو آپ کوشچن کیجیے. ہمیں کوشچن کرنا چاہیے ایز این انسٹیٹیوٹ جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ عاصم صاحب نے آپ کو اتنا انفراسٹرکچر ہم نے دیکھا, وہ اتنا اچھا آپ کو دیا, تو پڑھایا بھی آئی ایم شیور کہ اس سے بھی اچھا ہوگا. تو آپ سوال کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ موقع ملے گا اپنی بات کو کرنے کا, اور آپ کو موقع ملے گا بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ لیڈرز آئے ہیں, گئے ہیں, حکومتیں بنی ٹوٹی, کئی طرح کی حکومتیں ہمارے پاس آئیں, ہمارے پاس ماشاء اللہ بھی لگے, پولیٹیکل گورنمنٹس بھی آئیں. ان پروسیس ہم نے آدھا ملک بھی کھو دیا, لیکن ہماری حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ خراب ہوتی جا رہی ہے ایک سپیڈ سے, اور اسی سپیڈ سے خراب ہو رہی ہے. اب سپیڈ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ سنو بال افیکٹ تو ہوتا ہے. جب آپ ایک چیز کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینکتے ہیں تو وہ جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے اس کی سپیڈ بڑھتی چلی جاتی ہے. وہی کچھ ہو رہا ہے. اس میں نہ کسی لیڈر کا کنٹریبیوشن ہے, ہمیں بہت زیادہ اچھا کرنے میں اور خراب کرنے میں بھی ایکول کنٹریبیوشن ہے سب کی, کسی کی کامیاں زیادہ نہیں ہمیں نظر آئے گی. ہم اس میں کیا چاہتے ہیں کہ جب صوبے نئے بنیں گے, آپ کے 33 پروونسز اگر بنتے ہیں تو لوگ جو آئیں گے جو صوبوں میں کام کریں گے, اگر کوئی اپنے صوبے میں اچھا کام کرے گا تو وہ نیشنل لیول پہ ریکگنائز ہوگا, اور اگر وہ اپنی محنت سے اور اپنی ایبلٹی سے میرٹ کے اوپر آگے بڑھے گا تو وہ نیشنل لیول پہ آگے بھی ڈیلیور کرنے کے قابل ہوگا. آج ہماری جو بھی لیڈرشپ آتی ہے آپ کو پتہ ہے کیسے آتی ہے, اور اس میں بھی ماشاءاللہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, کوئی ایک بھی ایکسیپشن نہیں ہے. سارے کے سارے لیڈر ایک ہی راستے سے آ رہے ہیں, اور یہی وجہ بنتی ہے کہ جب لیڈر پہ مشکل آتی ہے وہ عوام کی طرف دیکھتا ہے تو عوام کہیں پہ اس کے ساتھ نہیں ہوتی. یہاں پہ بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی, پاپولر لیڈر تھے, آج بھی پاپولر لیڈر ہیں, لیکن کوئی ان کے لیے باہر نہیں ملتا. نواز شریف کی گورنمنٹ آئی 2/3 میجورٹی سے جیتی ہوئی گورنمنٹ, چاروں صوبوں میں آج تک اتنے ووٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں پڑے جتنے 96-7 میں نون لیگ کو پڑے, لیکن اسے بھی نکال دیا گیا, کوئی اس کے پیچھے باہر نہیں لگتا. اسی طرح پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, جس راستے سے آئی جس سے باقی ہے اسی سے وہ بھی آئی, وہ بھی چلے گئے, اور ان کے لیے بھی آج بھی کوئی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی اپنی سپورٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے بھی پرفارم نہیں کیا, کسی نے ہماری زندگی کو نہیں بدلا. اگر ہم اپنے ساتھ ملتا جلتا کوئی ملک دیکھیں تو وہ ٹرکی ہے, وہاں بھی مارشاء اللہ لگتے رہے, وہاں بھی پرائم منسٹر کو پھانسی دی گئی, اور وہاں بھی یہی سب کچھ ہوتا رہا جو ہمارے یہاں پہ. اسی طرح کی پولیٹیکل گورنمنٹس وہاں پہ بھی آتی تھی, لیکن ایک لیڈر وہاں پہ آیا جو لوکل گورنمنٹ میں پرفارم کر کے آیا. اردگان صاحب پہلے میئر بنے, انہوں نے ڈیلیور کیا اپنے لوگوں کو, پھر وہ ملک کے صدر بنے, اور صدر بن کے بھی انہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا, اپنے ملک کو آگے لے کے بڑھے. اور جب ان کے خلاف کو ہوا تو اس کی حفاظت کس نے کی؟ عوام نے اس کی حفاظت کی. اور جمہوریت کی حفاظت کرتا کون ہے؟ وہ تو عوام ہی کرتی ہے, کیونکہ یہ عوام کی حکومت ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہو سکا بیکاز ہمارے لیڈر کسی پروسیس سے نہیں آئے.
ہم یہ چاہتے ہیں کہ صوبے بنے, پولیٹیکل جو آپ کا کیک ہے وہ بڑا ہو, اس کے سٹیک ہولڈر زیادہ ہو, وہ پرفارم کریں, پرفارم کر کے آگے بڑھیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت اور ان کی شہرت کسی وجہ سے ہو, صرف جذباتی نہ ہو بلکہ وہ پرفارم کر کے آگے بڑھیں, اور وہاں سے جو لوگ آگے بڑھیں گے وہ نیشنل لیول پہ آپ کے اچھے لیڈر بنیں گے. انڈیا میں آپ نے دیکھا کہ چائے بیچنے والا ملک کا پرائم منسٹر بن گیا, کیونکہ سسٹم اس کو اجازت دے رہا تھا. سسٹم میں یہ گنجائش موجود تھی کہ اگر کوئی محنت کرے گا تو وہ لوور مڈل کلاس سے بھی ہوگا تو وہ بھی آگے بڑھ سکتا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو کہنا چاہوں گا, سارے اسٹوڈنٹس کو بھی, ٹیچرس کو بھی, کہ دنیا بھر میں پولیٹیکل لیڈرشپ آپ کی مڈل کلاس سے آتی ہے. جو رچ آف دا رچ ہے وہ کبھی اچھے لیڈر نہیں دنیا میں پیدا ہوئے. آپ دیکھ لیں دنیا میں 2-4 ایسے لوگ آئے ہیں جو الٹرا رچ تھے اور وہ پالیٹکس میں آئے اور لیڈر بن گئے, تو ان کی کارکردگی آپ دیکھیں وہ نہیں ہوگی. ریسٹ آف دا ورلڈ میں جتنے بھی لیڈر آپ کو نظر آئیں گے وہ مڈل کلاس سے نظر آئیں گے, اور مڈل کلاس کا لیڈر آگے پھر ہی بڑھ سکتا ہے کہ آپ کا سسٹم اس کو آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہوں. میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں, آج بھی رستے میں چوہی صاحب بھی یہ ذکر کر رہے تھے کہ ابھی آپ نے دیکھا ارشد صاحب جنہوں نے وہ نیزہ پھینکا اور وہ اولمپک چیمپئن بن گئے, اور جب واپس آئے تو یہاں پہ ہر طرح کے لوگ کریڈٹ لے رہے تھے اور ان کو انعام ان کو مل رہے تھے, سب کچھ مل رہا تھا. میں نے یہ کہہ رہا تھا, آج عاصم صاحب بھی سٹوری سنا رہے تھے کس طرح انہوں نے آپ کی یونیورسٹی شروع کی, کہاں کہاں سے کس کس مرحلے سے مشکل سے وہ گزرے. تو میرا اور عاصم صاحب ایمان آج پکا ہو گیا کہ اس سسٹم کے اندر اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو پہلے آپ کو اس سسٹم کو ڈیفیٹ کرنا ہوگا. ارشد نے بھی اگر میڈل لیا تو پہلے اس سسٹم کو ڈیفیٹ کیا, پھر آگے بڑھا اور اللہ نے اس کو کامیابی دی. ہمیں ایسا سسٹم چاہیے جو کم از کم اگر ہمیں سپورٹ نہ کر سکے تو ہمارے راستے کی رکاوٹ بھی نہ بنے. وہ سسٹم کہاں سے آئے گا؟ آپ کو آگے بڑھنے کی آزادی اور آپ آگے بڑھنے کی آپ میں کون ہے جو آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روکے گا؟ وہ اس سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ جو ہماری جنریشن بیٹھی ہوئی ہے, یہ لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ 20 سال بعد یہاں پہ شاید نہیں ہوں گے, لیکن آپ اس وقت اپنے کریئر کی پیک پہ ہوں گے. آج ہمارے ان صوبوں کی وجہ سے, ان بڑے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی وجہ سے 44% بچے ہیں جو اسٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے, جن کو پورا کھانا نہیں مل رہا, اور اس کی وجہ سے ان کا برین ڈیولپ نہیں ہو رہا, ان کی باڈی ڈیولپ نہیں ہو رہی. یہ 44% بچے جن کی تعداد بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی, یہ اس وقت آپ کو ہانٹ کریں گے جب آپ لوگ اپنے کریئر کی پیک پہ ہوں گے. یہ ملک آگے چل ہی نہیں سکے گا, بڑھ ہی نہیں سکے گا اگر ہم اس کو نہیں آج روک دیتے. تو اگر اس کو ہم سامنے رکھیں تو ہم نے اپنا 20 سال بعد کا فیوچر بھی داؤ پہ لگا دیا ہوا ہے. اگر آج اس پہ بات نہیں کریں گے اور آپ لوگ بات نہیں کریں گے تو یہ آپ ہی کے کریئر کے پیک پہ آپ کے سامنے آگے کھڑا ہوگا. 25 ملین ایسے بچے ہیں پاکستان میں جو اسکول نہیں جا رہے, اور یہ دنیا میں سب سے بڑا نمبر ہے. انڈیا 150 کروڑ کی آبادی ہے, ان کے کوئی 20 لاکھ کے قریب بچے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ اسکول نہیں جا رہے. ہمارے 25 ملین 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے. تو وہ بھی کل کو ان امپلائیبل یوتھ ہم پیدا کر رہے ہیں جو خود بھی کام کر نہیں سکیں گے, آپ کو بھی کام کرنے نہیں دیں گے, فزیکلی ہینڈی کیپ ہوں گے. یہ ایک مقدمہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ ایک پریزنٹیشن ہے جو آپ نے سن لی.